آپ یقین کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کراچی اگین کہہ رہا ہوں اس سے بہت زیادہ کمپلیکس، بہت مشکل شہر ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو بنا کر کھڑا کروا سکتا ہے. ایک ٹائم ایسا تھا کہ میں سوچتا تھا راتوں میں اور میں نمازوں میں سجدے میں روتا تھا کہ اللہ یہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے سارا، اور رب نے کروا دیا. بات ہے یہ 2005 6 7 کی بات ہے. کیا ٹائم تھا، بارشیں ہو گئی تھیں، چیزیں ہو گئی تھیں. تو میں لٹرلی میں کسی کو کہہ نہیں سکتا تھا چیزیں، میں راتوں کو نکلتا تھا، پریشان رہتا تھا، لیکن اللہ نے کروا دیا سب کچھ. اور ایسا ہو گیا کراچی کے جو وہ لوگ میں درجنوں کالیں آتی تھی میرے پاس زمانے میں جن کے بچے باہر تھے. ان کے بچے جب شہر آتے تھے چھٹیوں میں کراچی واپس، تو وہ اپنے بچوں کو کراچی سرجانی ٹاؤن لے کر جاتے تھے کراچی کی لائٹیں دکھانے کے لیے. وہ ناگن چورنگی کے وہ برج دکھانے لے کر، لٹرلی وہاں سے کھڑے ہو کر ڈیفنس اور کلفٹن کے لوگ مجھے کال کرتے تھے کہ مصطفی ہم انڈر پاسز سے گزر رہے ہیں. یہ سچویشن ہو گئی تھی کراچی میں. تھوڑا سا اور ایکسپلین کریں مصطفیٰ بھائی اس پورے زمانے کو، کیونکہ بہت ساری یہاں کی اسپیشلی جین زی جو ہے نا ہماری، اس کو تو نہیں یاد 18 19 20 سال کے لوگ جو ہیں، ان کو تھوڑا ایکسپلین کریں کہ یہ 2003 4 سے لے کر 2007 8 تک کا کراچی، لائک 2002 سے 2007 8 تک کا کراچی، 2010 تک کا کراچی. میں 2010 تک رہا ہوں. اوکے 2010 تک کا کراچی کیسا تھا؟ 2005 سے 2010 کا کراچی ایسا تھا کہ اس بنائے ہوئے کراچی پر آج آپ چل رہے ہیں. اگر وہ 2005 سے 2010 کا کراچی نہیں بنتا تو آج آپ اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتے تھے. آج آپ کے شہر میں رائٹس ہو رہی ہوتی اس کراچی میں، ٹریفک کے جو ہے نا سے لوگ ٹکرا رہے ہوتے گاڑیاں اور لوگ لڑ رہے. یہ جو اسپیس کریٹ کیا ہے ہم نے، یہ جو 6 7 لین کی روڈ، یہ تو آپ نے اس کو گند بلا سے بھر دیا نا. اس پہ آپ نے اس پہ ٹھیلے لگوا دیے 4 لائنوں میں، آپ انکروچمنٹ کروا دیے. لیکن بھائی وہ جگہ کریٹ کی ہے ہم نے. یہ نالے جو آج بنے ہوئے نالے ہم نے بنوائے ہیں، وہ آپ نے اس پہ گند بلا ڈال دی ہے ساری، اس کی صفائی نہیں کرتے. یہ انڈر پاسز، یہ فلائی اوورز، یہ سگنل فری کوریڈور 1، یہ سگنل فری کوریڈور 2، یہ سگنل فری کوریڈور 3، کارساز سے لے کر ناظم آباد تک، سائٹ لمیٹڈ تک، پھر جو ہے وہ ایئرپورٹ سے لے کر سرجانی چورنگی تک، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں. اچھا اس کا ایک بینیفیشری میں بھی ہوں کہ میں رہتا ہوں ناظم آباد میں. مجھے اگر ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے نا تو پورے ایئرپورٹ جانے تک ایک بھی سگنل نہیں ملتا. کارساز پر وہ چھوٹا سا سگنل ہے جس کو میں بالکل مطلب نہیں سگنل نہیں ہوتا ویسے بنا دیا ٹیمپریری، ادروائز وہ یو ٹرن کر کے آ جاتے ہیں. لیکن وہ سگنل فری ہے، پورا سگنل فری، اور وہ پورا ایئرپورٹ تک میں بغیر سگنل کے جاتا ہوں. سکون ہوتا ہے جب مجھے ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے نا، مجھے ہوتا ہے کہ یار. تو تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ فار ڈوئنگ دس. کراچی ہیز ڈیزرو دیٹ. آئی مین میں تو اس پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں اس والی بات پہ. میں یقین کریں، میں فیلتا ہوں جب اس کو سوچتا ہوں تو مجھے بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام. جب ہی میں انہی باتوں کی وجہ سے کہتا ہوں کہ دیکھو جب یہ کام ہو سکتا ہے. ایک ٹائم تھا لوگ مجھے مصطفیٰ کدال کہتے تھے. میں نے شہر کھود دیا تھا، میں نے شہر کھود دیا تھا، اور صحیح کہتے تھے. پہلے سال میں نے شہر کھود دیا. لوگ کہتے تھے بھائی پاگل ہو گیا تو، ایک برج بنا لے پھر ایک کمپلیٹ کر لینا تو دوسرا بنانا. میں اگر ایک برج بناتا پھر اس کے بعد دوسرا، اب تم آپ ناظم آباد میں رہتے ہیں نا، اب ناظم آباد انڈر پاس ہے، اس کے بعد جاٹ آباد انڈر پاس ہے، پھر غریب آباد انڈر پاس ہے، پھر جو ہے حسین اسکوائر فلائی اوور ہے، پھر کارساز برج ہے، پھر اسٹیڈیم برج ہے، پھر کارساز برج ہے. اب یہ 6 پروجیکٹس ہیں. اب میں اگر آپ کے لیے پہلے ناظم آباد کو سگنل فری کرتا تو آپ ناظم آباد سے نکلتے آ کر لالو کھیت پہ آ کے جیم ہو جاتے، سگنل پہ کھڑے ہو جاتے. تو اب میں تو اچھا اس کو بھی بنانے میں اتنا ہی ٹائم لگتا. 8 مہینے سال بھر میں 2 سال میں بنا کر آپ کو میں ناظم آباد سے نکال کر لالو کھیت پہ لا کر جیم کھڑا کر دیتا. تو آپ میں پرابلم کو ایک جگہ سے اٹھا کر میں نے دوسری جگہ شفٹ کر دیا، ریزالو نہیں کیا، رائٹ. دوسرا بناتا تو وہاں سے نکال کر آپ کو لا کر غریب آباد پہ آپ کو کھڑا کر دیتا، وہاں سے بناتا پھر لا کر آپ کو حسین اسکوائر پہ. تو اس طرح کر کے تو پھر 20 سال لگ جاتے مجھے آپ کی پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے. میں نے ایک دفعہ میں سب کھود دیے، سارا پورا کوریڈور میں نے 38 کلومیٹر کھود دیا سے، ٹھیک ہے. اور لوگ کہتے تھے بھائی پاگل ہو گیا یہ مصطفیٰ کدال ہے، آرٹیکل لکھ دیے گئے، پتہ نہیں کیا کچھ. تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے نا لوگوں نے میرے ذہن میں یہ بات تھی پہلے دن سے کہ میں پرابلم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ نہیں کرنا چاہتا، میں اس کو ریزالو کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جب آپ ناظم آباد سے نکلیں تو آپ جو ہے وہ بغیر رکے ایئرپورٹ پہنچیں، اور جب آپ ڈیفینس سے نکلیں یا ایئرپورٹ سے نکلیں تو آپ بغیر رکے سائٹ لمیٹڈ انڈسٹریل زون پہنچیں. اور یہ صرف امیروں کے لیے نہیں ہے، وہاں سے بسیں جاتی ہیں مزدوروں کی جو کہ سائٹ لمیٹڈ میں
लाखों लोग काम करने जाते हैं, रोड तो सबके लिए होता वो है। बेचारे जो है वो घंटों घंटों ट्रैफिक में, जैम में, सिग्नल पे फंसे रहते थे। तो 8 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड ब्रेकिंग से लेकर उसकी जनरल मुशर्रफ की फीता काटने तक 8 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बारिशें भी आई, काम भी रुक गया। 4 महीने का टाइम दिया और 8 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट करा दिया अल्लाह ताला ने हमसे। और वो हमेशा के लिए आज तक, आज मुझे छोड़े हुए उसको 2010 और ये 12 साल हो गए, और 2007 में वो बन गया था, तो 12 साल और 3 15 साल हो गए। आज भी वो कॉरिडोर इंटैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है। वो तो उसकी ना मेंटेनेंस करते हैं ना सफाई करते हैं, तो उसका आश्चर्य हो गया है, लेकिन आज भी कॉरिडोर मेंटेन है। और एक नहीं, ऐसे 4 कॉरिडोर में बना कर गया हूं। तो हमें ये पता है कि कैसे, और थैंक्स टू एंड हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ कराची कि उस तकलीफ के बावजूद किसी ने आकर उस प्रोजेक्ट पे एक पत्थर नहीं मारा रोड पर कि बंद करो सब कुछ, हमें तकलीफ हो गई है। हम अपने घर जो है 3 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है हमें। क्यों पता है क्या? इसलिए कि मैंने लोगों के इंटरव्यूज किए वहां पर, जब मैं जाता था रातों को, जब मैं उनसे कहता था आप कहाँ रहते हैं? भाई फलां जगह रहते हैं। तो मैंने कहा आपकी जगह तो मैंने खोद दी है, तो आप घर कैसे जाते हैं? कहते हैं हम 3 किलोमीटर ऐसे जाते हैं, घर है यूं क्रॉस करके, यूं ऐसे, यूं सामने। ओके। और वो सामने जा नहीं सकते, वो तो अंडरपास खुदा हुआ है साहब। तो कहते हैं हम 3 किलोमीटर यूं जाते हैं, फिर 3 किलोमीटर वापस आते हैं, तो फिर अपने घर जाते हैं। तो हमने कहा आपको तो बहुत बुरा लगता होगा, आप हमें तो कोसते होंगे। कहते हैं लोग कि यस, हमें जो है वो यही खदशा था पहले, लेकिन आपसे हम बताएं कि जब आप इसको पहले दिन इनॉग्रेट करके गए तो हमने सोचा, और हमने एक आगे बस अब जो है वो हम तो मर गए, अब हमारी पता नहीं हमारे बच्चे भी ये देखेंगे नहीं देखेंगे। लेकिन हमें ये सरप्राइज ये मिला कि जब हम सुबह काम पर जाते हैं अपने, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मशीनें चल रही हैं और काम हो रहा है। जब हम ऑफिस से वापस आते हैं तो हम देखते हैं मशीनें चल रही हैं, काम हो रहा है, 24 घंटे काम हो रहा है। और जब हम रात में सोने से पहले अपनी खिड़कियों से झांक कर देखते हैं रात 2 बजे 1 बजे, तो हम देखते हैं कि आप खड़े हैं और यहाँ पर काम हो रहा है। हमने कहा एक दिन ये हो रहा होगा ड्रामा, एक हफ्ते ये ड्रामा हो रहा होगा। क्या ना, अभी ये 1.5 से पौने 2 महीने हो गए जब से मशीन शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है, ये मशीन बंद नहीं हुई है, यहाँ काम रुका नहीं है। तो ये देखकर हमें लगता है कि नहीं, ये तकलीफ तो चंद महीनों की है, हमारी नस्लों को इसका फ़ायदा हो जाएगा। तो दिन और रात हमने लगाकर, मैं रात भर जागता था, और जागकर हमने पूरी 3 शिफ्टों में लोग काम करते थे, और हमने रिकॉर्ड टाइम पे 11 साल में ब्रिजेस बने यहाँ पर, 11 सालों में। और हमने 8 महीनों में पूरे प्रोजेक्ट्स बना दिए, पूरे कॉरिडोर्स बना दिए, 1-2 नहीं 6 ब्रिजेस, अंडरपासेस। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। अगर मैं आज बोलता हूं कि भाई हम ये कर सकते हैं, तो आई एम द वन जिसने ये काम किया हुआ है, जिसने ये करके दिखाया हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि हैदराबाद बनाना, इस कराची को बनाना नई मसला है। पहले तो हमें तजुर्बा नहीं था, अब तो हमें तजुर्बा भी है।